بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل کی معلومات کے حوالے سے ایک اور پروگرام، اور یہ پروگرام آج کل جو کچھ ہمارے پڑوس میں ہو رہا ہے، یعنی ایران اور خلیج کے ممالک میں اسرائیل اور امریکہ کے جو حملے جاری ہیں، جو لڑائی جاری ہے، یہ اس سے متعلق ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے پڑھے لکھے، خصوصاً دینی ذہن رکھنے والے لوگ، یا یوں کہہ لیں دینی مدارس سے فارغ ہونے والے لوگ، ان کو اس زندگی کے جو مختلف پہلو ہیں آج کی زندگی کے، شاید ان کو پچھلی 100، 200، 400، 1000 سال پہلے کی زندگی کے بارے میں زیادہ دلچسپی اور زیادہ علم ہو، اور ہونا بھی چاہیے اس دور کے بارے میں بھی، لیکن آج کل کا جو دور ہے، آج کل جسے گلوبل ولیج کہا جاتا ہے، آج کل جسے ایک عالمی گاؤں کہا جاتا ہے، مراد اس سے یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی ملک، کوئی خطہ اب تنہا اپنی زندگی نہیں گزار سکتا۔ دنیا کا جو نظام ہے، اس نظام کو آپ جب تک بدلتے نہیں ہیں، یا جب تک قدرت نہیں بدلتی، اس وقت تک اس نظام کے اندر آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں دیکھنا پڑیں گی، سہنی پڑیں گی، جو آپ کے بس میں نہیں ہیں، جو آپ کی پیدا کردہ نہیں ہیں، لیکن آپ ان سے متاثر ہیں، اور ان کے بارے میں اگر آپ کو آگاہی نہیں ہے، آپ کو معلومات ہی نہیں ہے، تو پھر آپ بہت ساری غلط تعبیلات کر کے اور اس بڑے مقصد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو امت مسلمہ کا فرد ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ہمارے پڑوس ایران میں جس طرح سے ایران اور اسرائیل نے، امریکہ اور اسرائیل نے مل کر حملہ کیا ہے، یہ بہت دنوں سے اس کا خدشہ کیا جا رہا تھا، محسوس کیا جا رہا تھا۔ امریکہ کو یا اسرائیل کو ایران سے آخر کیا تکلیف ہے؟ کیا اس کو اس بات کی تکلیف ہے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتا، اسرائیل کے ساتھ جیسی دوستی شہنشاہ ایران کے زمانے میں تھی ویسی دوستی نہیں رکھتا، یا امریکہ کے ساتھ اس نے کوئی بہت زیادتی کی ہے، اور اگر زیادتی کوئی ہوئی بھی ہے تو اس کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ دراصل امریکہ اور اسرائیل کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی کھلے عام بہادری کے ساتھ اس کو برا بھلا کہے، اس کی مخالفت کرے، اس کی پالیسیوں کی مخالفت کرے۔ یہی اس وقت ایران پر حملے کا سب سے بڑا سبب ہے۔ امریکہ کو یہ تکلیف تھی کہ شاید وہ ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے، اور اس ایٹمی صلاحیت کے نتیجے میں امریکہ غیر محفوظ ہے۔ بھئی امریکہ جب خود ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے تو آخر اس کو اصولی بات تو یہ ہے کہ کسی دوسرے کی ایٹمی صلاحیت پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ چلیں مان لیں وہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس ہماری معیشت اتنی مضبوط ہے، ہم اتنے وسائل رکھتے ہیں کہ ہم ایٹمی طاقت، یہ آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بتائیں۔ ان کے لیے کیا ضروری ہے، کیا ضروری نہیں ہے، یہ وہ خود جانتے ہیں۔ لیکن ایران کے پاس ابھی ایٹمی صلاحیت نہیں ہے، یہ امریکہ کو پہلے سے معلوم ہے، اور اگر ہوتی جیسی شمالی کوریا کے پاس ہے تو وہ اس طرح کے حملے کرنے کی جرات بھی نہیں کرتا۔ عراق میں بھی یہی بہانہ اختیار کیا گیا تھا، اور عراق میں اس وقت ہمارے شیعہ بھائیوں نے صدام حسین کی مخالفت کی وجہ سے، ایک سنی لیڈر کی مخالفت کی وجہ سے، ٹھیک ہے اس نے ظلم و ستم بھی کیا تھا، لیکن جس طرح انہوں نے امریکہ کا ساتھ دیا، آج انہیں خود اس پر افسوس ہو رہا ہے۔ اسی طرح آج کے حالات میں ہمارے بعض ناسمجھ لوگ، بعض ناسمجھ دینی ذہن رکھنے والے لوگ جس طرح ایران کے بارے میں خاموش ہیں، ایران کے بلکہ خلاف بولتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایران تو ایک شیعہ مملکت ہے،
ارے بھائی، امریکہ کیا سنی مملکت ہے؟ اسرائیل کیا سنی مملکت ہے؟ اس وقت آپ ان چکروں میں کیوں پڑ گئے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، بے گناہ لوگ کہاں مارے جا رہے ہیں، کون مار رہا ہے؟ ایران نے آخر امریکہ کا کیا بگاڑا ہے؟ ایران نے اسرائیل کا کیا بگاڑا؟ بھئی ایک آپ ناجائز حکومت کی حمایت کرتے ہیں، امریکہ مسلسل اس ناجائز حکومت نے غزہ میں اور مغربی کنارے پر جو ظلم ستم کا بازار گرم کر رکھا ہے، اور جس طریقے سے اس علاقے کے لوگوں کو تکالیف میں مبتلا کیا ہوا ہے، کیا اس پر کسی ملک کو بولنے کا حق نہیں ہے؟ خیر، یہ تو الگ بات ہے، ایک لمبا موضوع ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہمارے وہ دینی ذہن رکھنے والے بھائی جو یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اور دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو، دین کا کلمہ بلند ہو، مسلمان ترقی کریں، ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ اس وقت مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، اس وقت مسئلہ ظالم اور مظلوم کا ہے۔ اور انہیں یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایران کوئی ویتنام کی طرح بہت دور ملک نہیں ہے، ایران ان کا پڑوسی ملک ہے۔ کیا ہم سیلاب کی آمد کے وقت صرف یہ سوچ کر کے ہمارا گھر تو اونچائی پر ہے، ہمارے گھر سیلاب نہیں آئے گا، یا ہمارا گھر میں ابھی تک پانی نہیں آیا ہے، ہم سیلاب کی روک تھام کے لیے کچھ نہیں کریں گے؟ جب طوفان جو آنے والا ہے اس کی پیشین گوئی کی گئی ہو، اور صرف ہم اس وجہ سے کہ نہیں اس کا رخ شاید سعودی عرب کی طرف ہے، اس کا رخ ایران کی طرف ہے، ہم محفوظ رہیں گے؟ یہ دنیا ایک گلوبل ولیج ہے، آج کے دور میں ہر چیز ایک دوسرے کو متاثر کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ بلا واسطہ متاثر ہوتے ہیں، کچھ بالواسطہ متاثر۔ ہم موجودہ حالات میں صرف بالواسطہ نہیں بلکہ بلا واسطہ بھی، افغانستان میں اگر روس کو ان زمانے میں نہ روکا جاتا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہوتا؟ افغانستان کے بعد آپ کی باری تھی۔ اسی طرح آج ایران کے خلاف جو کچھ امریکہ اور اسرائیل کر رہے ہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ یہ صرف ایران کے خلاف ہے، یہ اس پورے خطے کے خلاف ہے، کل کو آپ کی باری بھی آ سکتی ہے۔ براہ کرم اس وقت شیعہ سنی کے چکر میں نہ پڑیں، یہ دیکھیں کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، زیادتی کون کر رہا ہے، زیادتی کا شکار کون ہو رہا ہے۔ ہمیں اس طرح کی باتوں میں الجھ کر، ٹھیک ہے رمضان کا مہینہ ہے، اور رمضان کے مہینے میں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ ہر وقت موبائل لیے بیٹھے ہوں اور سوشل میڈیا پر ایران اور امریکہ اور اسرائیل کی جنگ کے ساتھ ساتھ بہت ساری بیہودہ چیزیں بھی دیکھ رہے ہوں۔ آپ اس وقت ٹی وی کھول کے بیٹھے ہوں اور سارا دن آپ جنگ کی خبریں سن رہے ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے، آدھے گھنٹے، ایک گھنٹے کے لیے اگر آپ سن لیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ پورے دن کو آپ اس طرح بانٹیں کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت بھی کریں، اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اور چیزیں بھی، دینی کتب کا مطالعہ بھی کریں، عبادات میں خوشی و خضوع پیدا کریں، رات کو تراویح اور تہجد پڑھیں، یہ ساری چیزیں کریں۔ لیکن یہ کہنا کہ اس وقت جو ہے وہ ایران اور امریکہ کی جنگ سے الگ تھلگ رہا جائے، اس کے بارے میں سوچا بھی نہ جائے، یہ توازن سے گری ہوئی بات ہے۔ ہمیں ہمیشہ اسلام نے اعتدال کا حکم دیا ہے، اور اعتدال یہی ہے کہ اپنی چیزوں میں توازن پیدا کریں، جس چیز کی جتنی ضرورت ہے۔ بالکل کوئی اس بات کے حق میں نہیں ہے کہ آپ سارے دن سوشل میڈیا پر موبائل لیے بیٹھے ہوں اور دیکھ رہے ہوں، ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوں، یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے۔ اور رمضان ہی کیا، کوئی بھی مہینہ ہو، کسی بھی مہینے میں ہمیں اس طرح کا جو زندگی ہے، جو 24 گھنٹے ہیں، ان کو واقعی اس طرح سے ہمیں تقسیم کرنا چاہیے کہ کچھ وقت عبادت کے لیے، کچھ خدمت خلق کے لیے، کچھ ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے، اگر آپ آواز اٹھا سکتے ہیں، اگر آپ لکھ سکتے ہیں تو آپ لکھنے کے لیے، اگر آپ بول سکتے ہیں، اگر آپ مسجد میں کچھ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ محلے میں کچھ کہہ سکتے ہیں، اگر آپ کہیں دھرنا دے سکتے ہیں، اگر کہیں آپ تقریر کر سکتے ہیں تو آپ ضرور کریں۔ لیکن اس سوشل میڈیا اور موبائل کی آڑ میں اس پورے مسئلے سے الگ رہنے کی تلقین کوئی اچھی نصیحت اور تلقین نہیں ہے۔ خدا کرے کہ ہمارے ان علماء کو جو خاص مدارس سے فارغ ہونے کے بعد فرقہ وارانہ بحثوں میں الجھتے ہیں اور
یہ بحثیں آپ بعد میں کرتے رہیے۔ عراق میں بھی خمیری اور فطیری روٹی پر بحث مباحثے جاری تھے اور منگولوں نے تباہ کر دیا تھا بغداد کو۔ خدا کے لیے ایسی صورتحال سے بچیں۔ ایران آپ کا پڑوسی ہے، سعودی عرب آپ کا پڑوسی ہے، بھارت آپ کے ایک طرف ہے، آپ کے خلاف معاندانہ کوششیں جاری ہیں۔ سوچیے ضرور، ایسا نہ کیجیے کہ بس عبادت کی آڑ میں اور قرآن شریف پڑھنے کی آڑ میں ان چیزوں سے بالکل لا تعلق ہو جائیے۔ کچھ وقت اس کی معلومات کو دیجیے، بقیہ وقت آپ دینی کاموں میں لگائیے، اور واقعی رمضان کے 15 دن گزر گئے ہیں، ان اگلے 15 دنوں کو ہمیں صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ انور سعید کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔